حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا فرماتا ہے۔ کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اپنے مالک سے حیا کرنا، جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے کی چار دیواری کے اندر بھی غسل کرتے تھے تو تہمت باندھ کے۔ تو گھر والوں نے یہ کسی نے پوچھا کہ حضور غسل خانہ چاروں جانب سے بند ہے اور اس کے اوپر چھت ہے اور آپ اس میں غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ تہمت کے ساتھ، اور بڑا سمٹ کے اور بڑا کونے میں بیٹھ کے۔ تو آپ فرمانے لگے جب لوگوں کے بیچ ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا کرتا ہوں، جب تنہا ہوتا ہوں تو رب سے حیا کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر کی چار دیواری میں بھی ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے، ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ فرماتے تھے سوتے وقت یہ کام کروں گا، میں گھر میں بھی وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو حی و قیوم ہے، جو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ رب سے بھی حیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے وہ بندہ حیا کرتا ہے جو اپنے خیالات پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے، جو وسوسوں کو نہیں آنے دیتا، جو اپنی طبیعت میں کوشش کرتا ہے کہ اچھے خیالات ہی رہیں، وسوسے آئیں تو جھٹک دیے جائیں۔ اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان موجود ہے نا کہ رب نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ صورتیں دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے۔ تو وہ حیا کرتے ہیں کہ دل میں کوئی ایسا خیال آئے جو غلط ہو، برا ہو، گندا ہو، چونکہ مالک نے دیکھنا ہے۔ وہ اس لیے خانہ دل کو صاف رکھتے ہیں۔ لیکن نہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو لوگ فٹافٹ صفائی نہیں کرتے، چیزیں نہیں اٹھاتے کہ وہ کیا سوچے گا، یہ کتنے میلے کچیلے ہیں، وہ کہ مہمان نے دیکھنا ہے۔ اور جس دل کو رب رحمان نے دیکھنا ہے اس کی صفائی رکھنا کہ اس میں گندے برے خیالات، ہرس، ہوس، لالچ، حسد، بغض، کینہ، عداوت، بددیانتی، بدگمانی یہ موجود نہ ہو، چونکہ رب نے دیکھنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حیا کا وہ معنی نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر سمجھا دیں کیا معنی ہے حیا کا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر میں جو موجود افکار ہیں ان کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، پھر تم نے اللہ سے حیا کی۔ اور حضور فرمانے لگے جو کچھ تمہارے پیٹ کے اندر ہے جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو پھر تم نے اپنے رب سے حیا کی، یعنی حرام نہ کھانا۔ نہیں پتہ سارے زمانے کو کہ تمہارا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، پر تمہارے رب کو پتہ ہے نا، لہذا حیا کرنا، لقمہ حرام قریب نہ آنے پائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھنا کہ موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو تم نے یاد رکھا ہوا ہو، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر تم نے ان سب چیزوں کو یاد رکھا پھر تم نے صحیح معنوں میں اپنے رب سے حیا کی، اور اگر تم نے یہ بھلا دیا ہے اور بس ٹھیک ہے دوڑ کے آئے، نماز پڑھ لی اور جناب محفل میلاد میں جانے کا وقت آیا تو کہیں سے ادھار ٹوپی لے کے سر پہ اوڑھ لی،
اور لباس جو ہے وہ شلوار قمیض والا نکل آیا اور لہجہ بدل گیا تو پھر کچھ ظاہری طور پر تو چیزیں بہتر کی لیکن حقیقی معنوں میں اپنے رب سے حیا نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے دن، لیکن وہ اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے پھر گناہ کرتے تھے۔ ان کی وہ جو تنہائی کی ناپاکی ہے نا، یعنی وہ جو اکیلے میں رب سے حیا کرنا چاہیے تھا، وہ حیا چونکہ موجود نہیں ہے تو رب فرمائے گا وہ تو تم نے لوگوں کے سامنے وزادار بن کے وقت گزارا ہے، میرے سامنے تو تمہاری تنہائی بڑی ناپاک رہی، لہذا وہ سب نیکیاں بھی ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ خوبصورت زندگی، خوبصورت لب و لہجہ، خوبصورت بولنا، خوبصورت آنا جانا۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی پسند کا بھی تمہارا کھانا پکا ہوا ہو تو اس طرح نہ کھاؤ کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کھا رہا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری